اسٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ ابراہیم کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ تو سورۃ ابراہیم کی ایکسرسائز کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 5 شارٹ کویسچن ہیں اور 5 ہی جو ہے وہ اس کے ایم سی کیوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک لانگ کویسچن ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں، الفاظ معنی جو ہے وہ ہر ایکسرسائز کے اندر نہیں ہیں، سلیکٹڈ ایکسرسائز ہیں جن کے اندر الفاظ معنی اور جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے لیے آیات دی گئی ہیں۔ آپ نے پوری صورت کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے لیے تیار نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے جو ورڈ میننگ ہیں وہ بھی سبھی کے تیار کرنے ہیں۔ کچھ سلیکٹڈ آیات ہیں جن کے جو ہے وہ آپ نے ترجمے اور الفاظ معنی تیار کرنے ہیں، اور انشاءاللہ انہی میں سے آپ کا جو ہے وہ پیپر ڈیولپ ہوگا۔ تو چلیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی سورۃ ابراہیم۔ تو ہم سورۃ ابراہیم کے جو ہے وہ ایم سی کیوز کو سالو کریں گے، اور ایم سی کیوز بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو ادھر جو آپ کی تھیوری ہے اس کے اندر آپ کو انڈر لائن جو ہے ہوئے مل جائیں گے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں جی، ما ان سدیدن کا معنی ہے کھولتا ہوا پانی، تو یہ انڈر لائن اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایم سی کیوز کا جواب ہوگا۔ اسی طرح ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ان کی مثال اس راہ کی طرح ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایم سی کیوز جو ہیں وہ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ہم اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کے ایکسرسائز کے اندر جو پہلا کویسچن ہے جی، وہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو آپ کو 4 آپشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے جی، سورۃ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے الف ما ان سدیدن، جس کا مطلب ہے کھولتا ہوا پانی۔ تو اس کا معنی بھی آپ کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ یاد رکھیں ما ان سدیدن کا مطلب ہے کھولتا ہوا پانی۔ تو آپ کا جو ایم سی کیو نمبر 2 ہے وہ ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے بے انصاف اور ناشکرا۔ اور آپ کا ایم سی کیو نمبر 3 ہے، دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا، آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اس کا آپ کو جواب جو ہے وہ تھیوری کے اندر نہیں ملے گا، اگر آپ سورت کو مکمل طور پر پڑھیں گے تو اینڈ پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 4 ہے، کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راکھ کی طرح۔ اور ایم سی کیو نمبر 5 ہے آپ کا، وہ خصوصی احکام جو سورۃ ابراہیم میں مذکور ہے۔ تو اس کا آپشن الف ہے، نماز پڑھنا اور خرچ کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا جو دوسرا کویسچن ہے ایم سی کیوز کے بعد وہ ہے مختصر جواب دیں۔ شارٹ کویسچن ہے، آپ کو ٹوٹل 5 شارٹ کویسچن دیے گئے ہیں۔ تو جو پہلا شارٹ کویسچن ہے وہ ہے جی، کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب تھیوری کے اندر دیکھتے ہیں جی، انڈر لائن ہوا ہے ہمارا۔ یہاں سے شروع کریں گے جی آپ، یہ جو کویسچن نمبر 1 لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سورۃ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ان کی مثال اس راہ کی طرح ہے جیسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ تو یہاں پر 1 جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، یہاں پر آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 2 کی طرف کہ آپ کا کویسچن نمبر 2 کیا ہے؟ تو کویسچن نمبر 2 ہے جی آپ کا، قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکار کو کیا حقیقت بتائے گا؟ قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکار کو کیا حقیقت بتائے گا؟ تو اس کا جواب ہے جی آپ کا ہاں جی، یہاں سے شروع کریں گے جی۔ یہ کویسچن نمبر 2 مارکس کیا ہوا ہے کہ سورۃ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے۔ میں نے تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 2 ہے جی۔ اس کے بعد چلتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف کہ کویسچن نمبر 3 آپ کا کیا ہے۔ کویسچن نمبر 3 میں لکھا گیا ہے سورۃ ابراہیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 دلائل جو ہیں وہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آپ نے 3 دلائل بتانے ہیں جی۔ یہاں سے آپ اسے شروع کریں گے۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، نمبر 1۔ پہلا جو ہے قدرت کا دلائل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ نمبر 2، آسمان سے پانی برسایا۔ نمبر 3، طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ نمبر 4، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا۔ 5ویں نمبر پر سورج اور چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا۔ تو یہ ہیں جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ آپ اسے نمبرنگ کے ساتھ بھی شو کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو نمبروں کے ساتھ بتایا، آپ پیپر کے اندر بھی اس طرح مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ کا جو کویسچن نمبر 4 ہے وہ ہے سورۃ ابراہیم میں موجود ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ لکھیں۔ تو سورۃ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ ہے جی۔ کویسچن نمبر 4 ہے آپ کا، یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے اسے چاہیں تو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم، یہ دیکھیں جی یہاں سے لکھا ہوا ہے، سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی سورۃ ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے۔ تو دعا کا ترجمہ ہے جی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری ماں اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو یہ ہے جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ۔ اگر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ترجمہ ہی لکھ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ درج ذیل ہے، اس کے بعد یہ ریڈ والا آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی نمبر 5 کویسچن پر۔ جو آپ کا 5واں کویسچن ہے وہ ہے جی، سورۃ ابراہیم کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تعارف ہمیشہ آپ کی تھیوری کے سٹارٹ پر ہوتا ہے، ہر سورت کا تعارف انٹروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ پہ ہوتا ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے جی، شروع سے۔ سورۃ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے، یعنی کہ نمبر 14 اور پارہ 13، اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس سورت کی آیات نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ تو جو اس سورت کی آیات نمبر 35 ہے، اس 35 کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی آیات نمبر 35 کی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ ابراہیم رکھا گیا۔ اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ یہ ہے جی اس کا انٹروڈکشن۔ تو اس کے بعد ایکسرسائز پہ چلتے ہیں جی، ہمارا کون سا کویسچن رہ گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی تفصیلی جواب دیں، سورۃ ابراہیم کے اہم مضامین پر روشنی ڈالیے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے۔ تو لانگ کویسچن مضامین کے نام سے علیحدہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کی ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ نے اس مضامین کو پیپر میں جو ہے وہ مکمل طور پر لکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں، تو اس کے مضامین میں ہے جی، ہاں جی یہاں سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ شروع کریں گے۔ بنیادی مضامین کا جو ہے وہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے یلو کلر سے، یہاں سے آپ شروع کریں گے کہ سورۃ ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اور اسے لے کر جائیں گے آپ، ہاں جی اینڈ تک یہ سوال جائے گا۔ یہاں تک جی یہ اینڈ والی لائن پڑھ دیتا ہوں اس کی کہ اب ہم اچھے اعمال کریں گے مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی۔
کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک جی آپ کے لانگ کویسچن کا جواب ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں چلتے ہیں کہ کون سا کویسچن ہمارا رہ گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ ترجمے کا کویسچن ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں اس میں ترجمہ نہیں دیا تو آپ کس طرح کنفرم کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کی عربی کی آیات ختم ہو آپ وہاں پہ جائیں گے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے وہ ہماری یہ صورت ختم ہو جاتی ہے عربی کی، اور چیک کریں اس کے اینڈ پر جہاں پر دعا لکھا ہے یہاں پر کوئی بھی بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جب ہی صورت ختم ہوتی ہے جہاں پر دعا لکھا ہے وہاں پر آپ کو لکھا نظر آ جاتا ہے کہ کون کون سی جو آیات ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بورڈ نے اناؤنس کی ہیں جو کہ آپ کے پیپر میں بن سکتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس صورت کے اینڈ پر کوئی بھی آیات نہیں لکھی ہوئی کہ جن کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، لہٰذا یہ صورت آپ کے ترجمے کے لیے یا الفاظ معنی کے لیے نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔